بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں خوش آمدید۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ لفظ بلفظ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ کون سا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھیں گے۔ اس میں 15 لفظ نئے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو آ چکے ہیں ان کے نیچے تعداد نہیں لکھی، ان کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ آج 15 نئے لفظ سیکھ لیجئے اور آیت کا ترجمہ اور سادہ سا مفہوم بھی جان لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشا فرش یعنی بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو بنا بنا دیا، چھت بنا دیا، عمارت بنا دیا، وانزل من السماء ماء اور اس نے نازل کر دیا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا اور نکالا اس پانی کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے، من الثمرات رزقا لکم ثمرات کی قسم کا رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے ند اور شریک اور مد مقابل، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی بندگی کرو، پچھلی آیت میں تھا، اور بندگی اس لیے بھی کرو کہ اس نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کی ضرورتیں اور سہولتیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی ضرورت انسان کو بستر چاہیے، اس کو چھت چاہیے، اس کو پیٹ پالنے کے لیے رزق چاہیے۔ تو جس ذات نے یہ چیزیں بنیادی طور پر مہیا کی ہیں، عبادت بھی اسی کی بنتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ کوئی بھی بندہ زمین کو نہیں بنا سکتا اور اس کو ہموار نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے سوا آسمان کو ٹھہرا نہیں سکتا، چھت نہیں بنا سکتا، کوئی انسان، کوئی جن آسمان سے بارش نہیں برسا سکتا، پانی نہیں اتار سکتا، اور کوئی فصلیں نہیں اگا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو جب اتنی چیزیں اللہ اکیلا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ عبادت میں، بندگی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ آپ تو جانتے ہیں اور اس کی آپ گواہی بھی جا بجا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ تو جب آپ کی اپنی گواہی، آپ کا علم یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ اس کی نظر اور نیاز میں، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم اور پیغام۔ اب ہم نئے لفظ سیکھتے ہیں جو پہلی دفعہ قرآن آپ کی نظر میں آ رہے ہیں۔ ایک ہے جعل، 77 بار آیا ہے، لکم 126 بار، فراشا 1 بار آیا ہے اس تلفظ میں، بنا 3 بار، انزلہ 63، ما 59، اخرجہ 11، بہی 229 بار، الثمرات 16، رزقا 42 بار آیا ہے، لا تجعلوا 5 بار، للہ 138 بار، اور اندادا 6 بار، انتم 97 بار، تعلمون 56 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا۔ اگر ان 15 لفظوں کو سیکھ لیں تو 929 لفظ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ان لفظوں کو تھوڑی سی ہم مزید وضاحت کے ساتھ جانتے ہیں۔ جعل لفظ آپ نے اردو میں دیکھا ہوگا، جعلی۔ جعلی کیا ہوتا ہے؟ انسان خود بنا لے کوئی چیز، تو جعل کا معنی ہوتا ہے بنایا ہوا، جعلی بنایا ہوا، بناوٹی۔ تو اسی سے آپ یاد رکھ لیں، جعل کا معنی بنایا۔ فراش آپ جانتے ہیں فرش کو، اور مفترش بھی بولتے ہیں ایک لفظ، وہ جانور جو بچھ جاتے ہیں، مفترش۔
جن کو ذبح کر کے ہم نیچے گرا دیتے ہیں. تو فرش آپ عام لفظ بولتے ہیں اردو میں. بنا اسی سے بانی لفظ بنانے والا، اور بنا میں نے بنانا، اور اسی سے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم لفظ بنانا لفظ بول رہے ہیں کہ تعمیر کرنا. انزلہ سے پہلے بھی ایک لفظ گزرا ہے نازل، اس سے اردو میں استعمال ہوتا ہے. منزل استعمال ہوتا ہے اترنے کی جگہ، منزل رہنے کی جگہ. ماء کا معنی تھا پانی، یہ خاص عربی میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس سے ہلکا پھلکا ملتا جلتا مائع استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس لفظ سے نہیں بنا، یعنی جس میں بہاؤ ہو اس چیز کو مائع کہتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا آپ مناسبت پیدا کر کے ماء کا معنی یاد رکھ سکتے ہیں، پانی. اخرجہ، اس سے آپ نے خارج لفظ سنا ہوگا، اور اخراجات بھی سنا ہوگا. اخراجات خارج ہو جانا، نکلنا، خارج نکلنے والا. اخراجات جو پیسہ ہم جیب سے نکالتے ہیں دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ اخراجات ہے. الثمرات دیکھیں، ثمر کہتے ہیں پھل کو، کہتے ہیں اس کا آپ کو کیا ثمرہ ملا، یعنی آپ کو کیا پھل ملا. تو یہ ثمرہ کی جمع ہے ثمرات. رزق کا لفظ بڑا عام ہے. رزق کا لفظی معنی ہے دینا. تو اس میں کوئی بھی چیز جو اللہ نے دی ہے وہ رزق. ہم عام طور پہ کھانے پینے کی چیز کو رزق بولتے ہیں اردو میں، جبکہ یہ بڑے وسیع معنوں میں ہے. لا تجعلوا، اسی سے بنا ہے جعلہ سے، ایک اگلی شکل ہے اس کی. للہ، اللہ کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، اور لام اس کے ساتھ ملا کے اس طرح کا مجموعہ للہ 138 بار آیا ہے. اندادا 6 بار آیا ہے نا. اندادا ند، تو یہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے. ند کا معنی ضد، اس کے مقابلے میں ضد ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں ہی لفظ عربی کے ہیں، ند بھی اور ضد بھی، یعنی مقابلے میں، مد مقابل. انتم، یہ ضمیر ہے پرونون، تم. تعلمون، اس سے لفظ علم بنا، علم سے ہے نکلا ہوا، علم، معلوم اور تعلیم، یہ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تعلمون، تم جانتے ہو. تو دیکھیں بہت آسان ہے، اردو کے قریب تک یہ الفاظ ہیں، اور قرآن ہی سے ہم نے اردو میں استعمال کیے ہیں. تو اس کو آپ یاد کر لیجئے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے سہولت پیدا ہوتی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.